السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج INQ۔ تو آج کی جو اپڈیٹ ہے وہ اہم تعلیمی خبریں ہیں جو کہ محکمہ تعلیم حکومت پنجاب سے ریلیٹڈ بھی ہیں، وفاقی محکمہ تعلیم جو ہے اس سے ریلیٹڈ بھی ہیں، اس کے علاوہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اور کالجز کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے اس چینل ورلڈ آف نالج INQ پہ نئے ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا وہ، تب اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو پنجاب حکومت کا انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن اسکالرشپ کا اعلان، یتیم درجہ چہارم ملازمین کے بچے اقلیتی اور خصوصی طلبہ مستفید ہو سکیں گے۔ دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلین کے بچے بھی اسکالرشپ کے لیے اہل۔ پنجاب حکومت نے انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن اسکالرشپ کے اعلان کر دیا۔ پنجاب حکومت نے پنجاب انڈومنٹ فنڈز کے اسکالرشپ کا اعلان کر دیا۔ یہ اسکالرشپ اسپیشل کوٹا تعلیمی اسکالرشپ ہیں جو ایسے طلباء کو مل سکتے ہیں جنہوں نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحان 2022 میں پاس کیا اور جو یتیم درجہ چہارم کے ملازمین کے بچے اقلیتی مذہب اور خصوصی طلباء کے کوٹے میں آتے ہوں، جبکہ دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلین کے بچے بھی اسکالرشپ کے لیے اہل ہیں۔ آن لائن درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 16 اپریل مقرر کی گئی ہے۔ اب دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ محکمہ تعلیم کی نااہلی 2 لاکھ اساتذہ کی ACR مکمل نہ ہو سکی۔ 2022 کی 3,94,248 ACR جمع، 82,000 افیسر کے پاس موجود۔ 2021 کی فوری 2022 کی ACR 30 مارچ تک مکمل کریں۔ مراسلہ ملتان خصوصی رپورٹر۔ محکمہ تعلیم کے آفیسرز کی غفلت اور نااہلی کے باعث پنجاب کے 2 لاکھ سے زائد اساتذہ کی ACR مکمل نہ ہو سکی۔ تفصیل کے مطابق محکمہ تعلیم نے پنجاب کے اساتذہ کی ACR کا ڈیٹا جاری کر دیا، جس میں بتایا گیا کہ متعلقہ رپورٹنگ آفیسر کی غفلت سے 2 لاکھ سے زائد اساتذہ کی تاحال ACR مکمل نہیں ہو سکی ہیں۔ اس حوالے سے جاری ہونے والے وارننگ لیٹر بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکے۔ جاری مراسلے میں کہا گیا ہے کہ 2021 میں 4,19,000 ACR جمع کرائیں، جس میں تاحال 1,19,349 ACR مکمل نہیں ہو سکیں اور CEO رپورٹنگ آفیسر کے پاس موجود ہیں۔ اس طرح 2022 کی اب تک 3,94,248 ACR جمع ہوئی، جس میں سے 82,829 ACR متعلقہ آفیسر کے پاس موجود ہیں، جس پر ہدایت جاری کی گئی ہے کہ 2021 کی ACR فوری طور پر مکمل کی جائیں، جبکہ 2022 والی ACR 30 مارچ 2023 تک مکمل کریں۔ تمام CEOs کو ڈیٹا تک رسائی دے دی گئی ہے۔ اب تیسری خبر کی طرف چلتے ہیں۔ اساتذہ نے مردم شماری کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دے دی۔ ٹائم اسکل پروموشن SSEs کی مستقلی کے مسائل حل کرنے کا مطالبہ۔ اساتذہ نے ٹائم اسکل پروموشن SSEs کی مستقلی اور کمپیوٹر ٹیچر اساتذہ کے مسائل حل نہ ہونے پر مردم شماری کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکی دے دی۔ حکومت نے کئی بار وعدے کیے لیکن کوئی وعدہ پورا نہیں کیا گیا۔ 1 ماہ قبل محکمہ تعلیم کے افسروں نے اساتذہ مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی، لیکن ذرائع کے مطابق کمیٹی نے کوئی ایک مطالبہ بھی پورا نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق تمام اساتذہ نے افسروں کے اس عمل کی شدید مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ 8 سال سے میرٹ پر بھرتی ہونے والے سیکنڈری اسکول ایجوکیٹر AUs اساتذہ کو فوری غیر مشروط مستقل کیا جائے۔ اگر 13 مردم شماری سے قبل کنٹریکٹ پر اساتذہ کو غیر مشروط طور پر مستقل نہ کیا گیا، مردم شماری کا بائیکاٹ کر دیں گے اور تعلیمی سرگرمیاں بھی بند کر دیں گے، جو مستقلی کے نوٹیفیکیشن تک جاری رہے گا۔ تعلیمی سال کا دورانیہ کم، میٹرک کے طلباء کا مستقبل داؤ پر۔ سیشن سال کی بجائے 6.5 ماہ کر دیا گیا، طلباء اور والدین پریشان۔ محکمہ تعلیم اور PVCC کی نااہلی کے باعث تعلیمی سال کا دورانیہ کم کرنے سے میٹرک کے طلباء کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ تفصیل کے مطابق میٹرک کے طلباء کا تعلیمی سیشن ابھی جاری ہے۔ سیشن 2022-23 کو 1 سال کی بجائے مختصر کر کے 6.5 ماہ کر دیا گیا ہے۔ جس وقت سیشن شروع ہوا تھا، امتحانات مئی 2023 میں لینے کا اعلان کیا گیا تھا، مگر بعد ازاں یہ دورانیہ کم کر دیا گیا اور موسم سرما کی تعطیلات میں بھی اضافہ کر دیا گیا۔ اس وقت امتحانات سر پر آ گئے ہیں۔ طلباء اور طلبات اور ان کے والدین شدید پریشان ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ امتحانات مئی میں لیے جائیں تاکہ تیاری کا مکمل موقع جو ہے وہ مل سکے۔ 2212 سرکاری اسکول واٹر فلٹریشن پلانٹس کی سہولت سے محروم۔ بیشتر اسکولوں میں طلباء زیر زمین گدلا اور کھارا پانی پینے پر مجبور، بیماریوں کا خدشہ۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے اسکولوں میں طلباء کو سہولیات فراہم کرنا محض دعووں تک محدود رہ گیا۔ فیصل آباد کے 2212 سرکاری اسکول واٹر فلٹریشن پلانٹس کی سہولت سے محروم۔ حکومت کی جانب سے ایک بھی اسکول میں سرکاری سطح پر واٹر فلٹریشن پلانٹ نہ لگایا جا سکا، جبکہ محض چند سکولوں میں ہی نجی فلاحی تنظیموں اور مخیر حضرات کی مدد سے فلٹریشن پلانٹس اور RO پلانٹس نصب کیے گئے۔
جبکہ فیصل آباد کے دیہاتی علاقوں کے بیشتر اسکولوں میں صاف پانی کی فراہمی بھی نہیں ہو رہی، جس سے اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے حکومت کو تمام سرکاری اسکولوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کے ذریعے فنڈز فراہم کرنے کا بھی مطالبہ نہیں کیا گیا، جبکہ بیشتر اسکولوں میں طلباء زیر زمین گدلا اور کھارا پانی پینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بیماریاں پھیلنے کا بھی خدشہ ہے۔ معاملے پر چیف ایگزیکٹو آفیسر افتخار خان سے معاملے پر موقف لینے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے موقف نہ دیا۔ بینیولنٹ فنڈ آفس راولپنڈی اساتذہ کو بچوں کے وظائف کے لیے مشکلات۔ بینیولنٹ فنڈ آفس راولپنڈی سرکاری ملازمین خاص کر اسکول اساتذہ کے لیے درد سر بن گیا۔ اسکول اساتذہ جو اپنے بچوں کے تعلیمی وظائف کے لیے درخواست لے کر آتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، عملہ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خاص کر خواتین اساتذہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ متاثرین نے اعلیٰ حکام سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ فنڈز کے لیے حکومتی اجازت کی شرط، جامعات کے تحفظات۔ حکومتی فنڈز کے اکاؤنٹس آفس سے ترسیل خودکار سسٹم کے تحت چلانے کی اجازت کا مطالبہ۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان نے یونیورسٹیز پر مالی معاملات میں مزید پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے تحت حکومت کی طرف سے ملنے والی ہر فنڈنگ اب آسان اسائنمنٹ اکاؤنٹ کے تحت اکاؤنٹ آفس کے توسط سے دی جائے گی، جبکہ یونیورسٹیز کو اپنی آمدن اپنے پاس رکھنے کی بجائے حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے کی ہدایت کی گئی، جس کے بعد یونیورسٹیز کو اپنے ہی پیسے واپس لینے کے لیے حکومت کی طرف دیکھنا ہوگا۔ یونیورسٹی ٹریئرز فورم نے حکومتی فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ یونیورسٹی ٹریئرز فورم نے اداروں کی آمدن یونیورسٹی اکاؤنٹس میں ہی رکھنے کا مطالبہ کیا۔ جامعات کے ٹریئرز کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز کو خود مختار ادارے رہنے دیا جائے، حکومتی فنڈز کی اکاؤنٹ آفس سے ترسیل اور اپنی آمدن کو خودکار سسٹم کے تحت چلانے کی اجازت دی جائے۔ زکریا یونیورسٹی جلد مشکل صورتحال سے نکل آئے گی، منصور اکبر۔ زکریا یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی کا کیمپس پہنچنے پر امپلائی ویلفیئر ایسوسی ایشن نے پرتقاب استقبال کیا۔ وائس چانسلر کا کہنا تھا کہ ہم قانون پر یقین رکھتے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس پر پشیمانی ہو، یونیورسٹی کی اس مشکل سے جلد سرخرو ہو جائیں گے۔ قبل ازیں وائس چانسلر نے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کی موجودہ صورتحال کے بارے میں یونین رہنماؤں سے خوش موڈ میں بات کی، جس پر ملک صفدر حسین صدر نے وائس چانسلر کو یقین دہانی کرائی کہ ایسوسی ایشن کی مکمل ٹیم اور یونیورسٹی ملازمین ہمیشہ ہر قدم ان کے ساتھ ہیں، جس پر وائس چانسلر نے ایسوسی ایشن اور یونیورسٹی ملازمین کا شکریہ ادا کیا۔ قراقرم یونیورسٹی اے ڈی ای تھرڈ سیمسٹر اور بی ایڈ آنرز کے 7ویں سیمسٹر کے امتحانات کل سے شروع ہوں گے۔ اسلام آباد خصوصی رپورٹر۔ قراقرم یونیورسٹی کے شعبہ امتحانات نے اے ڈی ای تھرڈ سیمسٹر اور بی ایڈ آنرز کے 7ویں سیمسٹر کے امتحانات کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن میں اے ڈی ای 3 تھرڈ سیمسٹر اور بی ایڈ آنرز 7ویں سیمسٹر کے امتحانات 7 فروری سے شروع ہوں گے۔ پہلا پرچہ ٹیچنگ لٹریسی سکلز کا ہوگا، جبکہ آخری پرچہ 28 فروری کو ٹیچنگ پریکٹس شارٹ ٹرم کا ہوگا۔ وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں میں یوم کشمیر پر تقریبات کا انعقاد۔ ماڈل کالج F72 میں 14 گرلز کالج کی اجتماعی تقریب، ٹیبلوز اور تقاریر۔ وفاقی سرکاری تعلیمی اداروں میں اتوار کو یوم کشمیر کی تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ ماڈل کالج F72 میں 14 گرلز کالج کی اجتماعی تقریب میں بچیوں نے کشمیریوں پر اٹھائے گئے مظالم کے حوالے سے ٹیبلوز کا مظاہرہ کیا اور تقاریر کے ذریعے بھارتی مظالم کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا۔ دوسری جانب اسلام آباد ماڈل اسکول برائے طالبات G93 میں بھی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مرکزی تقریب کے مہمان خصوصی ڈائریکٹر کالجز پروفیسر آفتاب طارق تھے، جبکہ ڈائریکٹر ایکیڈیمکس رفت جبین نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں پرنسپل صبا فیصل، شازیہ شمیم رضوی، فرح حامد، ڈاکٹر فردوس سمیت اساتذہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں ماڈل کالج برائے طالبات F102، ماڈل کالج F74، ماڈل کالج G102، ماڈل کالج F11 سمیت دیگر کالجز کی طالبات نے یوم کشمیر کے حوالے سے تقاریر اور ٹیبلوز پیش کیے۔ یہ تھیں اہم تعلیمی خبریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔